نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کریں قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل دیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اس کے حکم سے سمندر میں جو رواں ہوتی ہیں اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری خاطر اللہ کی ذات نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پہ لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو بھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت دعا سکھاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعني فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پروردگار ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی۔ اس کا باقیہ حصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جو میری پیروی کرے گا، جو میری تابع داری کرے گا وہ یقیناً میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا مجھ سے کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ قریش مکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو مانتے تھے، لیکن ان سب کاموں میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ آیت نمبر 37۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ شکر گزار رہیں گے۔ یہاں پہ وہ حالات درج کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات بتائے ہیں جو سیدنا ابراہیم نے سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس بے آب و گیا وادی میں لا کر جب بسایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا سامان کیسے مہیا کیا تھا، کیسے زمزم پھوٹا تھا اور بیت اللہ کی تعمیر وغیرہ کیسے ہوئی تھی، یہ سب ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، اس وقت بیت اللہ کے صرف نشانات باقی رہ گئے تھے۔ پھر کافی مدت بعد آپ تشریف لائے جبکہ سیدنا اسماعیل جوان ہو چکے تھے۔ اس وقت باپ بیٹا دونوں مل کر سرنو بیت اللہ کو اس کی بنیادوں پر اٹھا کر اس کی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ اس کی تعمیر کے دوران آپ اللہ سے دعائیں جو مانگ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ۔ اب جو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، آپ کی یہ دعا ٹھیک ٹھیک قبول ہو گئی، چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ دنیا کے مختلف ملکوں اور گوشوں سے بیت اللہ کے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ مسجد اتنی آباد ہوئی ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا عباس کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا کہ بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر، اگر آپ سب لوگوں کے دلوں کو مائل کر کے کہہ دیتے تو بیت اللہ کی طرف آنے والوں کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی کہ رہنے کو جگہ نہ ملتی۔ اب دعا کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو مکہ نہ پہنچتا ہو۔ اطراف عالم سے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ مکہ کی اپنی زمین ایسی ہے کہ وہاں ایک ثمردار درخت نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 38۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی
للہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، پروردگار ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، زمین اور آسمان کوئی میں چیز ایسی نہیں، زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہو، بے شک ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ جس کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو۔ آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بلا شبہ میرا پروردگار دعا سنتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرمائیے۔ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آج اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات سے ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔